نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا رہ گیا ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے مال دولت سب ہی چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا ہو، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، اور جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے کہ اسے یقین بھی آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے کو جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں، وہ مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے اس راستہ سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار وہ دن کو بھی مشکل سے اس راستہ کو چلے گا، مگر اللہ جل شانہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے کہ ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ہم مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے نماز بہت بڑی اللہ کے ہاں ہماری طرف سے جو اللہ کی طرف ہم پہ حکم جاری ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسانوں کو براہ راست انسانوں کو اپنی ذات کے ساتھ ملاقات کا شرف بخشا ہے کہ ہر انسان بغیر کسی ذریعے کے ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتا ہے، وہ امیر ہے غریب ہے عربی ہے عجمی ہے کسی زبان کا ہے کسی قبیلے کا ہے کسی ملک کسی شہر کا ہے، جس کا دل چاہے اللہ سے ملاقات کرنی ہو اللہ سے باتیں کرنی ہو تو وہ نماز کی نیت باندھ لے اور اللہ رب العزت سے کلام کرنا شروع کر دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے جب کسی کا دل چاہے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز کی نیت باندھ لے، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کرنی ہو تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات سننی اللہ کی بات سننی ہے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں اور نماز میں ہم اللہ رب العزت سے بات کرتے ہیں، گویا کہ اللہ سے ملاقات کا اہم ذریعہ قرآن اور نماز ہے۔ اور ابھی جو ہم نے حدیث مبارک پڑھی ہے، ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی چیز کوئی ٹوٹ جائے، موبائل ہے گاڑی ہے کوئی چیز گم ہو جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، 10 روپے بھی گم ہو جائے اس کا افسوس ہوتا ہے، 100 روپے گم ہو جائے 1000 گم ہو جائے، کیوں؟ اس کی قیمت کا ہمیں پتہ ہے، اور نماز چلی جائے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس کی قیمت کا پتہ نہیں، نماز کے چھوڑنے کا گناہ کا ہمیں علم کوئی نہیں، نقصان کا ہمیں علم کوئی نہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ہے جس کی ایک بھی نماز فوت ہوگی ایسا ہے کہ گھر اور گھر کے جتنے مال سب کچھ ختم ہو گئے ہو۔ ابھی میں نے وہ جو حالیہ متاثرین ہیں زلزلہ کے لوگ، وہاں فلیٹ ایسے گر گئی نیچے
تو ایک بندے کے پورے گھرانے، پورے گھر کے لوگ اس کے اندر دب کے مر گئے. کافی دن ہو گئے وہ چکر لگا رہا ہے، کبھی اس پتھر کے نیچے دیکھتا ہے، کبھی اس پتھر کے نیچے اپنے بچوں کو آوازیں دیتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو آوازیں دیتا ہے. یہ وہ دل دہلانے والے منظر تھے، لیکن کوئی بیچ میں سے کوئی زندہ نہیں تھا کہ اس کو جواب دیتے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، اور بھی گھر والے ہوں گے. اس بندہ ہائے ہائے کر رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. اب اس کا نقصان دیکھو کتنا بڑا نقصان ہو گیا، وہ اکیلا رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب حدیث مبارک میں یہ ہے کہ اس بندے کا بھی تھوڑا نقصان ہے جس نے نماز چھوڑی، اس سے بڑا اس کا نقصان ہے. اور ہمیں احساس کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں. ہاں جی. اور یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب ہم قبر میں جائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا نماز کتنی بڑی قیمتی چیز تھی. اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو لوگ دفنا کہتے ہیں. ہم یہ قبر، اللہ کے نبی نے فرمائے اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. ہاں، جو بندہ جاتا ہے نا اس کے اندر جس نے نماز چھوڑی ہوتی ہے، ناخن والا سانپ اس پر مسلط ہو جاتا ہے. ناخن اس کے ہوتے ہیں جس کی ہاتھ انگلیاں ہوں، اور دنیا میں جو سانپ ہیں ان کے نہ انگلیاں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں. اور وہ ہاتھ پاؤں والا ناگ وہ ہوں گے، سانپ ہوگا، وہ ناگ اس پہ مسلط ہوگا. وہ اتنا بڑا ناگ ہوگا کہ اس کو لپیٹے گا اور مارے گا، اس کو ڈسے گا اس کو، اور وہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے تجھ پہ مسلط کر دیا ہے. اب ایک نماز سے اگلی نماز تک تجھے ڈھستا رہوں. اگر وہ دنیا کی زمین پر اپنی ڈنک مار دے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک زمین بھول جائے گی کہ اگنا کس چیز کو کہتے ہیں، اپنی صفت بھول جائے گی. زمین کی جو صفت ہے نا اگانے کی، یہ ختم ہو جائے گی. زمین کی اگانے کی صفت تب ختم ہو جاتی جب اس کی ساری ساخت صلاحیت برباد ہو جائے. جہاں پہ ایٹم بم گرتا ہے نا وہاں بھی کہتے ہیں لوگ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایٹم بم سے زیادہ خطرناک وہ ڈنک ہوگا. ہاں جی. اب وہاں قبر میں جس پہ عذاب آ رہا ہو، ساری کائنات کے لوگ مل کے بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتے. ساری فوجیں اکٹھی ہو جائیں، پولیس اکٹھی ہو جائے، جرنیل اکٹھے، دانشور اکٹھے، میڈیا اکٹھی ہو جائے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں. تو اس لیے ہم توبہ کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے. نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر میں مصروفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر مستورات جو ہوتی ہیں کام کرتی رہتی ہیں، کام میں مشغولی کی وجہ سے نماز میں سستی کرتی ہیں، حالانکہ اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے نماز کے آگے. ختم کر دو، روک دو، پھر کر لینا، روک دو، اللہ کی معاونت، اللہ کی مدد آئے گی. اچھا، ایک جو پکا نمازی ہوتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز کے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، وہ ٹائم پر کوشش کرتا ہے کمپلیٹ کر لوں کام کو اور نماز پڑھنی ہے. کسی طریقے سے کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی آ کر معاونت کرتے ہیں تاکہ جلدی فارغ ہو کے یہ نماز کو چلا جائے. اور ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک جگہ واقعہ تھا، یہ وہاں علاقے کا نام بھی لکھا ہوا تھا، غالباً مجھے بھول گیا ہے وہ. وہاں ایک بچی فوت ہوئی، اس کو دفنایا گیا تو اس کے بھائی کی تھیلی گر گئی نیچے قبر کے اندر. تو تھیلی میں کوئی اس کے قوائف تھے، قیمتی کوئی کاغذات تھے. تو اس نے کہا چھپکے سے رات کو میں قبر کھود کے تھیلی نکال لیتا ہوں. قبر جو ہی کھودی نا، اس کے اندر ساری آگ بھری ہوئی تھی قبر میں. تو وہ تو رونے لگا، اپنی ماں سے کہا ماں یہ میری بہن نے کون سا جرم کیا ہے کہ اس کی ساری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا وہ نماز میں سستی کرتی تھی. نماز میں کیا کرتی تھی؟ سستی کرتی تھی. نماز لیٹ سے پڑھتی تھی. ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے نا، وہ عصر کے قریب، عصر کی نماز مغرب کے قریب، مغرب کی عشاء کے قریب، عشاء کی پھر مرضی سے پڑھ رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے میں نے یہ جو نماز ہے مومنوں پہ وقت پہ نماز فرض کی ہے، وقت پہ پڑھیں۔ اس لیے آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ بچوں کے اندر ڈالیں آخرت کی فکر۔ دنیا میں ہم سارے مسافر ہیں، ہاں سب نے جانا ہے، لیکن اعمال کر لیں، نیک اعمال کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو۔ اور سب سے بڑا محسن وہی ہے جو بندے کی آخرت کی فکر کرے، ہاں ایک بہن دوسری بہن کی فکر کرے۔ اگر ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اس کا دعویٰ ہے میں پیار کرتی ہوں، تو اس کو چاہیے اپنے بچوں کو جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو کہتے رہو بچ جاؤ بچ جاؤ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے انگارے پڑے ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہو، نادانی سے وہ جا رہا ہو انگاروں کی طرف، اور اس انگاروں کو اٹھانے کی کوشش کرو، اور اس کی ماں اس کو دور سے کہتی رہے نہ بیٹا نہ جاؤ نہ جاؤ، آگے انگارے پڑے ہیں نہ جاؤ، بلکہ اس طرح نہیں کرے گی، دوڑ کے جائے گی، بچے کو اٹھا لے گی، بچے کو کر لی اٹھا لے گی۔ اس طرح کہتے ہیں اپنی اولاد کو ایسے نماز پہ بھیجو تاکہ ان کے اندر یہ عادت ڈلے۔ ہاں بھوک کا آ جانا، بجلی کا نہ ہونا، گھر میں سائے کا نہ ہونا، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں دنیا کے، اور قبر کے مسائل کا ہونا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پس پشت یہ ہو رہا ہے، پس پردہ ہو رہا ہے یہ کام، یا تو جنت بن رہی ہے ہمارے لیے جہنم بن رہی ہے، یہ پکی بات ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ قبر ہمیں روزانہ پکارتی ہے، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، انا بیت الظلم، خبردار میرے پاس آنا ہے تو میں اندھیر کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مکوڑوں کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ویران کر دیا میں نے ان کو، یہاں پر آؤ گے تو اعمال صالح لے کر۔ میں نے بہت بڑے ذمہ دار چینل پہ ایک دیکھا تھا، میں نے خود بھی سنا ہے، انہوں نے ویڈیو شوٹ کی ہے وہاں سے، تو اس بستی کا نام بھی وہ بتا رہے تھے کہ وہاں ایک قبر ہے، قبر پہ روزانہ بھیانک ترین آوازیں آتی ہیں قبر سے۔ ہاں جب میں نے سنا نا، خود سنا میں نے وہ آواز چینل والوں کے تھرو، تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسے اونگنے کی آوازیں خوفناک آتی، وہ کہتے ہیں ہر روز اس طرح آتی رہتی ہے، ہر رات آتی رہتی ہے۔ اسی قبر پر پھر بچھو بھی چل رہے ہوتے ہیں باہر سے، ہاں قبر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں احمد میاں لاہوری رحمت اللہ علیہ قبر میں گئے، قبر پہ جاتے ہی خوشبو شروع ہو گئی، ہاں 6 مہینے تک حضرت کی قبر سے خوشبو آتی رہی، احمد میاں لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ ہاں جی، اگر اللہ اللہ کریں گے، قبر جو ہے وہ عمل کا صندوق ہے، صندوق کے اندر کوئی ہم رکھ دیں نا، ایک سوٹ رکھ دیں، وہ سوٹ سفید رنگ کا ہو تو ایک ہفتے کے بعد اٹھائیں گے تو وہ سفید رنگ کا ہی ہوگا، کالا رکھیں گے تو کالا ہوگا۔ ہم یا نیک عمل جو کریں گے قبر میں وہی ہوں گے، وہی قبر میں ہوں گے، نیک عمل جو کریں گے وہی قبر میں ہوں گے۔ اللہ سے محبت سیکھ لیں، اللہ سے تعلق بنا لیں، ہاں وہ رب ہے ہمارا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ماں باپ بچوں کو بتاتے ہیں نا یہ کام کرو، بچے کام نہیں کرتے تو ماں باپ کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ سے ذریعہ ہے ان کے لانے کا۔ اللہ تو خالق مالک ہے نا، اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، جو ہم نہیں جاتے تو اللہ کو کیسے غصہ آتا ہوگا، ہے جی؟ اس لیے اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ایک بندے سے، ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، غذائیں دی ہیں، آسمان بنائے ہمارے لیے، زمین بنائے ہمارے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں تمہیں پتہ ہے میں تمہارا رب ہوں، یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ آسمانوں کو بنانے والا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، زمینوں کا بنانے والا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے،
پہاڑوں کو گاڑنے والا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، شہد کو بنانے والا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، سمندروں کو بنانے والا وہ ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ہماری زندگی کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، اور ہماری جوانی کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، ہماری عزت کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، سانسوں کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، ذلت کی ڈور، عزت کی ڈور، ہماری شاہی کی ڈور، تونگری کی ڈور، ہماری غذاؤں کی ڈور اور ہماری ساری زندگی کی سانسوں کی ڈور اسی رب کریم ذات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسی سے ٹکر لیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم توبہ کریں، اپنی پچھلی ساری نمازوں کو لوٹائیں، بستی والوں کی فکر کریں، ان بستی والوں کی فکر کریں، اور یہ ساری بستی والے اگر نماز نہیں پڑھ رہے یہ وبال ہم پہ بھی آئے گا، عذاب ہم پہ بھی آئے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں اس محفل میں بھی تشریف لائیں، آپ جہاں سے چل کے آئیں نا قدم قدم پہ نیکیاں ملیں گی آپ کو، ہاں جی۔ اور اپنے بچوں کو، کون ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ بچوں کو نماز پہ بھیجیں گے انشاءاللہ، اور عورتوں کو ہم اور مردوں کو، سب کو، محرم مردوں کو دعوت دیں گے، اور عورتیں عورتوں کو دعوت دیں گی، مرد کو دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ہم تیرے محبوب بن جائیں، کوئی عمل بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے محبوب وہ ہیں جو میرے بندوں کو میری طرف بلاتے ہیں، میں ان کو اپنا کیا بنا دیتا ہوں؟ محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو بڑا پیارا نسخہ ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سچا نمازی بنائے، اور ہماری اولاد کو بھی نمازی بنائے، اور ہمیں نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وتسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔